أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. زینا سجا دیا گیا، فعل مبنی للمجہول، فاعل کا ذکر نہیں. للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات محبت نفسانی خواہشات کی، من النساء من بیانیہ ہے، حرف جر ہے، من النساء جس کی تفصیل یہ ہے، جس کا بیان یہ ہے، وہ حب الشہوات عورتوں میں سے یعنی عورتوں کی محبت، والبنین اور بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ ڈھیروں کے ڈھیر، من الذهب والفضہ سونے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ اور گھوڑے نشان زدہ، والانعام اور جانور پالتو، والحرث اور کھیتیاں باغات، ذالک یہ سب متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ اور اللہ اس کے پاس، حسن المآب بہترین ٹھکانہ ہے، مرجع ہے. قل کہہ دیجئے، اَأُنَبِّئُكُمْ کیا میں بتاؤں تمہیں، بخیر من ذالکم ان سب چیزوں سے بہتر، للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان کے لیے جنات تجری باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ اور پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ اور اللہ کی طرف سے رضوان ہے، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. زینا فعل مبنی للمجہول، زینا سجاوٹ، تحسین، جمال، خوبصورتی، تزیین و آرائش اردو میں استعمال یہ لفظ ہوتا ہے، اسی سے یہ فعل ہے زینا. تو یہ زینا جو ہے نا، یہاں پہ فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا، تو یہ زینت نفسانی بھی ہے، معنوی بھی ہے اور ظاہری بھی ہے، خارجی. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس فعل کو قرآن میں اپنی طرف بھی منسوب کیا ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ حجرات میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کے الٹ کراہت ہے، وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ.
تو اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کے دلوں میں ایمان کی محبت مزین کر دیتا ہے. یہ تزیین اللہ کی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی طرف اس فعل کی نسبت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری زمین کو مزین کیا. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. ہم نے بنایا جو کچھ زمین پر ہے زینت اس کی. پہاڑ کتنے خوبصورت ہیں، پھول پودے باغات، نہریں بہتی ہوئی، کیسے خوبصورت مناظر ہیں، یہ ہم نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو خوبصورتی سے سجا دیا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اس کی آسمان کی تزئین و آرائش بھی اللہ تعالیٰ نے کی، ستاروں سے، چاند سے، سورج سے سجا دیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اسی طرح یہ ظاہری اور باطنی بھی ہے، اعمال کی بھی خوبصورتی بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑا عمل جو ہے وہ تو ایمان ہے، ہاں جی، جیسا کہ ذکر ہوا. اور جو مومن لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کی تزیین فرمائی ہے، ان کے دلوں میں وہ مزین ہے، ہاں جی. اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا اللہ نے سجائی ہے، جیسا کہ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے مزین کر دی گئی دنیا اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایمان والے قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرما دیتا ہے. تو مال و دولت بھی زینت ہے، جیسا کہ قارون نکلا زینت کے ساتھ، فخرج علی قومہ فی زینتہ. قارون نکلا مال و دولت کے ساتھ، نمائش کرتے ہوئے اپنے مال کی زینت کے ساتھ، سج بج کر، ہے جی. تو اسی طرح کافروں کے لیے بتایا اللہ تعالیٰ نے جو ایمان جن کا آخرت میں نہیں ہے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. جو کافر ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے برے عمل ان کے لیے سجے ہوئے ہیں اور وہ اندھے ہو کے اس دنیا میں زندہ رہتے ہیں. تو یہ تزیین علماء نے بتایا. زینا کا لفظ جو ہے نا اس میں نسبت ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان چیزوں کو سجایا ہے. زینا للناس، للناس لوگوں کے لیے، اور لوگ جو ہے نا یہ عمومی ہیں، مومن بھی کافر بھی. اب جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تزیین ہے اعمال صالحہ، اور ان کے لیے انہی اشیاء کی تزیین ہے حلال کے طور پر، برائی میں نہیں. ایمان والوں کے لیے ان کا جو ذکر آگے 7 چیزوں کا ذکر آ رہا ہے وہ حلال حرام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کو حاصل کرتے ہیں. مرغوب ہیں، ان کو بھی مرغوب ہیں، لیکن حرام ان کو مرغوب نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے روکا ہوا، وہ اس سے رکتے ہیں. لیکن جو کافر ہیں جن کا آخرت پہ ایمان نہیں، وہ ان کے لیے بھی یہ مزین ہے، ان کو شیطان اور مزین کر کے دیتا ہے. جیسے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. دنیا کی ساری زندگی کافروں کے لیے مزین ہے. وہ آخرت کے لیے نہ ان کا ایمان ہے، نہ وہ آخرت کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور وہ یعنی ان چیزوں کی محبت میں تمام حدود کو پامال کیے ہوئے. ایسی محبت ہے ان کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ مال آنا چاہیے، جیسے مرضی آئے، حلال آئے حرام آئے. حب الشہوات ہے، من النساء، عورتیں ملنی چاہیے، حرام ہو حلال ہو. اللہ نے حد مقرر کی ہے، ان کی پرواہ نہیں، جس سے مرضی تعلقات قائم کر رہے ہیں جی. کافروں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح ان کے پیچھے چلنے والوں کے لوگوں کے بھی یہی حالات ہیں کہ ان کو حدود کو ان کے نظر میں
کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو زین للناس، مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے، ہر طرح کے لوگ، مومن کافر، حب الشہوات، محبت شہوات کی۔ شہوات کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو مرغوب ہے، شہوت جس کی طرف میلان ہے، دل کا میلان، رغبت، دل کا چاہنا، تو ہم اس کا ترجمہ نفسانی خواہشات کرتے ہیں، ہاں جی، حب الشہوات۔ تو اس کا بیان کیا ہے؟ حب الشہوات یعنی وہ چیزیں ہیں جن کی انسان اپنے دل میں اگر وہ ان کو مل جائے تو فرحت محسوس کرتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ نفسانی خواہشات پوری کر کے نفس انسانی، اس کا دل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، یہ حب الشہوات ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا نمبر کس چیز کا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا؟ من النساء، عورتوں میں سے، کیونکہ اس کی طرف دل جو ہے یہ شوق رکھتے ہیں، تو لوگ عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے، تو اس لیے عورتوں کو پہلے ذکر کیا، کیونکہ عورتوں کی محبت انسان میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ انسان کے لیے فتنہ ہے۔ بنی اسرائیل سب سے پہلے اسی فتنے میں ہی مبتلا ہوا، تو یہ بھی حلال طریقے سے بھی حاصل ہوتی ہیں مومنوں کے لیے، جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزین کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی الطیب والنساء، خوشبو اور عورتیں مجھے پسند ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حلال طریقے سے اس کے لیے ہمیں ایک راستہ بتا دیا کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات کو اس حد کے اندر کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو، تو اس نے ایسی حدیں مقرر کی ہیں جو ہمارے اخلاق کی محافظ ہیں، جو فساد سے محفوظ رکھتی ہیں۔ تو اس جو حد کراس کرتا ہے وہ برے راستے پہ چلتا ہے، ہاں جی، جیسا کہ زنا کے بارے میں فرمایا وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کی طرف نہ جانا، اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ یہ برا راستہ ہے۔ حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وابتغوا ما كتب اللہ لکم، جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور ان سے چاہو جو انسان کی یعنی نفسانی خواہشات ہیں وہ پورا کرنا، اپنی اولاد اس سے حاصل کرنا، انسان کی رغبت ہے۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، یہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا۔ خیر، والبنین، دوسرا ذکر آیا بیٹوں کا، اور بیٹوں کا ذکر کیا، بیٹیوں کا نہیں، کیونکہ زیادہ تر میلان جو ہے انسان کا وہ بیٹوں کی محبت ہے، حتیٰ کہ جو عورتیں بھی ہیں وہ بھی بیٹوں ہی کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہوں، تو اس لیے والبنینا کا ذکر کیا، اور بیٹوں کی محبت، عورتوں کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ عورتیں تو لڑکیاں اگر کسی کی ہوتی ہیں تو جاہلیت کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، آج بھی ایسے حالات موجود ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب بیٹی کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں، چھپتا پھرتا ہے کہ میں اب اس کے ساتھ کیا کروں۔ تو جاہلیت میں تو زندہ ہی درگور کر دیا کرتے تھے، اور اب کہ پتہ چلے کہ لڑکی ہے ابارشن کرا لیجیے، ہم نے ابارشن، یہ بھی قتل اولاد کی ایک نئی صورت ہے کہ ہم نے ابارشن صفائی کرا لی۔ تو والبنین جو ہے نا بیٹے، اس کی صفائی نہیں کوئی کراتا، یہ محبت، اس کی رغبت اللہ تعالیٰ نے دلائی ہوئی ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں محبوب ہیں والبنین۔ اس کے بعد آیا والقناطیر المقنطرہ، ڈھیروں کے ڈھیر، کس چیز کے؟ من الذهب والفضہ، قنطار کی جمع ہے قناطیر، جس کا معنی ہے بہت زیادہ، ہم اردو میں اس کے خزانے بھی ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ڈھیروں سونا اور چاندی، ڈھیروں کے ڈھیر سونے اور چاندی کے، یہ بھی انسان کو محبوب ہے، مال کی ایک صورت ہے جی۔ اسی طرح فرمایا والخیل المسومہ، اور گھوڑے، مسومہ نشان زدہ، خیل عربی میں نام
خیل رکھا گیا خیالہ سے ہے. خیالہ کا معنی ہوتا ہے تکبر، غرور. کیونکہ گھوڑا جو ہے نا اس کی چال میں، اس کے کھڑے ہونے میں ایک خود اس کے اندر غرور پایا جاتا ہے. گھوڑے کے اندر وہ بھی متکبرانہ چال چلتا ہے، اور جو اس کے اوپر سوار ہوتا ہے اس کے دل میں بھی غرور آ جاتا ہے جب وہ ایک شاہانہ چال سے چلتا ہے ایک خاص انداز کے ساتھ. ہاں جی، تو اس لیے ان کا نام خیل رکھا گیا. خیل تکبر سے. المسومہ ایک تو معنی اس کا ہے نشان زدہ. ہاں جی، اور ایک یہ ہے کہ وہ سجے ہوئے گھوڑے، اس کے اوپر زینت اس کے اوپر ڈال کے، وہ جو اس کا جتنا اس کا زیور ہے گھوڑوں کا وہ اس کو پہنا کے. ہاں جی، گھوڑوں کے زیور ہیں آپ کو پتہ ہے. اس کی جو اوپر کاٹھی ہے اس کی خوبصورتیاں ہوتی تھیں، اس کے ڈیزائن ہوتے تھے کاٹھیوں کی. اسی طرح اور پھر اس کی سجاوٹ جو ہے نا اس کی پالنے میں، اس کو یعنی اس کی جلد کے اوپر چمک لانے میں، اس کی مالش کر کر کے، اس کے بالوں کو کنگھیاں کر کر کے، اس کی دم کو سوارنے میں، تو پھر جو گھوڑے کے پالنے والے لوگ ہیں نا شوق کے ساتھ کس طرح ان کی خدمت کر کے ان کو ایسا یعنی چمکا کے رکھتے ہیں کہ دور سے ان کی چمک نظر آتی ہے اور خوبصورت لگتے ہیں. یہ ہے مسومہ. والخیل المسومہ، خوبصورت گھوڑے سجے ہوئے پسند ہے انسان کو. آج بھی سب سے گاڑیوں سے بھی زیادہ قیمتی گھوڑے ہیں، کروڑوں میں بکتے ہیں. خاص طور پہ جو ریس میں آگے نکل جائیں اس کی تو قیمت ہی کہیں پڑی پہنچ جاتی ہے. والخیل المسومہ، یہ گاڑیاں تو ادھر ہی رہ جاتی ہیں. والانعام، اور جانور. انعام جو ہے نا وہ ثمانیہ ازواج ہیں، اس میں اونٹ ہے، بیل ہے، بھیڑ بکری ہے. والحرث، اور کھیتی. کھیتی میں زراعت بھی ہے ہر طرح کی، وہ فصلیں ہوں، وہ اناج ہو یا وہ باغات ہو، یہ انسان کو محبوب چیزیں ہیں. اور یہ ساری ذکر کر کے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. دنیا کی زندگی متاع اس لیے کہا، متاع کا معنی زائل ہونے والا، کہ اس کو دوام نہیں ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، اس نے چلے جانا ہے. اور دنیا کی اپنی زندگی کیا ہے؟ دنیا نے خود ختم ہو جانا ہے. تو یہ سارا دنیا کی زندگی کا سامان ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا. تو دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے، یہ دنو سے ہے. دنو کا معنی ہوتا ہے قریب، اس کا معنی ہے اقصا، دور. اس کا ضد اقصا ہے. دنو کا معنی قریب. السماء دنیا، وہ آسمان جو ہمارے قریب ہے وہ اسماء دنیا ہے. تو یہ زندگی چونکہ ہمارے قریب ہے، ہم اس میں رہ رہے ہیں، اس لیے اس کو حیات دنیا کہا گیا. اور ایک اس کا معنی ہے الدناء. دنیا دنا سے، دنا کا معنی ذلیل، حقیر، جس کی کوئی قیمت نہ ہو. کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی اللہ کے ہاں کچھ قیمت نہیں ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مَسَقَى مِنْهُ كَافِرٌ شُرْبَةَ مَاءٍ، اللہ کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. اللہ نے یہ کافروں کو زیادہ دی ہوئی ہے کہ اس کی اللہ کے ہاں قیمت نہیں ہے. تو یہ سارے کا سارا متاع الحیات الدنیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا واللہ عندہ، اور اللہ اس کے پاس کیا ہے؟ حسن المآب. المآب کا معنی ہوتا ہے مرجع، بہترین مرجع ہے مومنوں کے لیے، ٹھکانہ. المرجع، المآب اس جگہ کو کہتے ہیں جس کی طرف لوٹا جائے. ہم چونکہ لوٹتا انسان ادھر سے ہے جہاں سے آیا ہو، لوٹتا ادھر ہی ہے نا، جہاں سے پہلے سے آیا وہاں لوٹتا ہے. تو ہم سب جنت سے آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے جنت کی طرف واپس جانا مآب ہے، اس کی طرف لوٹنا، بہترین لوٹنا ہے حسن المآب. تو اس کو بہترین ٹھکانہ کہا گیا ہے. کس کے پاس؟ عندہ، اللہ کے پاس ہے. تو اس میں عظمت بھی ہے، اللہ کے قرب کی طرف بھی اشارہ ہے. واللہ عندہ حسن المآب. اب ان کا 7 چیزوں کا ذکر کر کے پھر فرمایا قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اُنَبِّئُکُم کیا میں تمہیں خبر دوں؟ حمزہ تو استفہام ہے، اور استفہام کا یہ معنی جو ہے نا، استفہام کا معنی وہ ہے تشویق۔ استفہام پوچھنے کے لیے ہوتا ہے سوال، ہاں بتائیے، پھر یہاں پہ رک جانا، قُلْ أَنَبِّئُکُم کیا میں تمہیں خبر دوں؟ تو گویا کہ جیسے لوگوں کو شوق دلا کے ان کے اندر یہ سوال پیدا کیا گیا کہ ہاں جی ضرور ہمیں بتائیے کیا چیز بخیر من ذالکم، ان سب چیزوں سے بہتر بھی کوئی چیز ہے، بتاؤں وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ اتقوا، اب جو تقوی ہے نا، حضرت علی سے پوچھا گیا تقوی کے بارے میں، تو حضرت علی نے فرمایا الخوف من الجلیل والعمل بالقلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد للرحیل۔ حضرت علی بلیغ تھے بہت، ان کے خطبوں میں بھی فصاحت و بلاغت ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے تقوی کی یہ تعریف کی۔ سب سے پہلی بات فرمائی الخوف من الجلیل، اللہ جل شانہ کا خوف، الجلیل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، والعمل بالتنزیل، جو قرآن اترا، جو حدیث اتری اللہ کی طرف سے نازل شدہ اس پر عمل کرنا، والرضا بالقلیل، دنیا کی تھوڑی سی دنیا پہ راضی ہو جانا، زہد اختیار کرنا اس میں، اور والاستعداد للرحیل، اس دنیا سے جانا ہے، رحلت کرنی ہے نا، اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ یہ صفات جس کے اندر ہے وہ انسان متقی ہے۔ اور متقی کی ایک اور صفت جو صالحین نے بیان فرمائی، جن میں عبداللہ ابن مسعود کا ذکر بھی آتا ہے، صحابی جلیل القدر، کہ انسان اگر خاردار راستے سے گزرتا ہے تو اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے تاکہ کوئی جھاڑی اس کے دامن کو داغدار نہ کر دے۔ تو دنیا کی زندگی معاصی سے بھری ہوئی ہے، تو معاصی جو ہیں اللہ کی نافرمانیاں، یہ کانٹے ہیں، ان کانٹوں سے بچ کے زندگی گزارنا یہ تقوی ہے۔ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں، عند ربہم، دوبارہ فرمایا عند رب، ان کے رب کے پاس، یہاں پہ اللہ کی قربت کی طرف اشارہ ہے۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں، بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ اب ایک باغ نہیں ہے، ایک جنتی کے لیے کئی باغ ہیں، ایک جنتی کے لیے کئی باغ ہیں۔ جنات، جیسا کہ سورہ رحمان کے اندر آیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، 4 جنتیں تو ہو گئی، یہ ایک جنتی کے لیے 4 کا ذکر آیا، اور ایک جی، اور جنتوں کے بھی نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہوئے، جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے، جنت الماوا ہے، جی اسی طرح جنات عدن ہے۔ تو یہ کئی طرح کی جنتیں ہیں، ایک جنتی کے لیے کئی جنتیں ہیں، اور وسیع ترین ہے، بہت بڑی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے آخر میں جائے گا نا جنتی، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ساری جنت الاٹ ہو گئی ہوں، میرے واسطے کی بچے۔ اللہ فرمائے گا دنیا جس میں تم آئے تھے اس کا تصور کرو، تمہارے لیے جتنی دنیا تھی نا اتنی جنت، پھر اس سے فرمایا اس سے ڈبل، 7 گنا اس سے زیادہ، جو سب سے آخر میں جائے گا اس کو اتنی بڑی جنت ملنی، تو جو سب سے پہلے جائیں گے بغیر صاحب کے ان کی جنتیں کتنی بڑی ہوں گی، اور ان کے پاس کتنی جنتیں ہوں گی۔ جیسا کہ ایک غزوہ میں شہید ہو گئے ایک صحابی، تو ان کی ماں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا بیٹا کہاں ہے، مجھے بتایا جائے کہ اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اگر جہنم میں ہے تو میں واویلا کر لوں، اپنے دکھ کا اظہار کر لوں۔ آپ نے فرمایا ایک جنت میں نہیں، تیرے بیٹے کے لیے جنان ہے، جنان، جنتیں ہی جنتیں، تجری من تحتها الانہار، بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، اور انہار کا کیونکہ ایک نہر نہیں ہے، اور نہریں بھی کیسے، کوئی انہار من خمر لذۃ للشاربین ہے، وانہار من عسل مصفى ہے، وانہار من لبن لم يتغیر طعمه،
وانہار من خمر لذت للشاربین، سورہ محمد میں بھی ذکر ہے اور بھی سورتوں میں ان جنتوں کا ذکر ہے، من ماء غیر آسن، تو یہ ساری نہریں ہیں، اس لیے انہار کا ذکر آیا، مختلف قسم کی نہریں، دودھ کی، شہد کی، صاف پانی کی، شراب کی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ اطمینان کی بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کے پاس اگر وہ سب کچھ ہو جس کو وہ چاہتا ہے دنیا میں، لیکن ایک خیال آ جائے کہ یہ سب کچھ مجھ سے چھن جائے گا، تو یہ خیال ہی اس کی ساری نعمتوں کے اوپر، حالانکہ وہ ہے بھی اس کے پاس، صرف خیال ہی آیا ہے، لیکن پریشان ہو جاتا ہے بندہ۔ اتنی پریشانی بھی نہیں ہوگی جنت میں، کیونکہ وہ رہنی ہے ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا۔ دنیا تو زائلہ ہے نا، چلی جانا ہے، یا تو وہ چلی جاتی ہے، بندہ مر گیا تو سب کچھ چھڑ کے چلا گیا، اگر وہ زندہ بھی ہے تو بسا اوقات کیا ہوا کہ کوئی لٹیرے پڑ گئے لے گئے، یا آگ لگ گئی، فیکٹری ساری جل گئی، راکھ ہو گئی، سارے کا سارا مال جل کے راکھ ہو گیا۔ لیکن آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اس کے پاس رہیں گی، خالدین فیہا وازواج مطہرہ۔ وہاں بھی عورتوں کی محبت تھی نا، لیکن ان عورتوں کے اندر ہزاروں نقائص ہیں جی، لیکن یہ جو بیویاں اللہ تعالیٰ نے دینی ہے اس کے بدلے میں، یہ اس کے مقابلے میں مل رہی ہیں، جو ان میں اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حلال و حرام کا حد مقرر کی ہے ان کا خیال رکھتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ایمان والا ہے، اور ان چیزوں کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ان کے لیے ہیں وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں۔ ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج جو ہے نا مرد کے لیے بیوی زوج ہے اور عورت کے لیے مرد زوج ہے۔ ازواج مطہرہ، پاکیزہ عورتیں ہوں گی، مطہرہ ہر عیب اور نقص سے پاک، پاکیزہ۔ وہ پاکیزگی ان کی ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے۔ ظاہری یعنی ان کے نہ کوئی نقص ہوگا، نہ ان کی خلقت میں خوبصورت ہوں گی، جمال والی، ازواج مطہرون عین، پاکیزہ عورتیں، اور نہ ان کے اندر کوئی برائی ہوگی، نہ زبان درازیاں، نہ جھوٹ، نہ غیبت، نہ نافرمانی، اور نہ ہی بدبو، نہ پسینے کی، نہ بول و براز، نہ حیض و نفاس۔ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے جنتیوں میں، کیا تم راضی ہو جنتیوں؟ جنتی کہیں گے کیوں راضی نہیں ہوگی، اللہ تو نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا، ہم آگ سے بچ گئے، جنت میں آ گئے، ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم راضی ہی راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑھ کر یہ اعلان کیا جائے گا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنا دیدار کرائیں گے، اور وہ نعمت ان سب سے نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت ہوگی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضوان ملیں گی کن کو؟ للذین اتقوا۔ اور پھر اختتام آیت کا ہو رہا ہے واللہ بصیر بالعباد، یہاں اس آیت کے اندر وعد بھی ہے وعید بھی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ عباد ہر طرح کے، عباد یہ عباد ہی نہیں کہا نا، عباد ہیں بندے کئی طرح کے ہیں، فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں۔ جو فرما بردار ہیں ان کے لیے اس میں خوشخبری کہ اللہ ہمارے نیک اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس کی اس نے جزا دینی ہے، اس نے ہمیں جنت دینی ہے، اس کو پتہ ہے، اور وہ بولتا بھی نہیں ہے۔ نافرمانوں کے لیے وعید ہے کہ اگر ہم جرم کر رہے ہیں تو اس کی سزا ملے گی۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حدود کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور متقی پرہیزگار بنائے، اور وہ جنتیں جن کا وعدہ ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔